बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर इत्तफ़ाक़ी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबर आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात कंट्रोल में नहीं आ रहे। बड़े बड़े ताकतवर सर जोड़ कर बैठे हैं, भरपूर किस्म की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने इख्तियारात को, अपने इक़्तिदार को और अपनी ताकत को अपने ही शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन शहरियों के खिलाफ जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, और उन खवातीन, हमारी माएँ, बहनें और बेटियों के खिलाफ जो अपने घरों में बैठी हैं और उनका कोई रोल नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, और ना ही उनका कोई किरदार है कि जो कुछ उनके जो बहन भाई जो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनका उनसे कोई उस तरह से ताल्लुक है। वो अपने घर का काम कर रही हैं और अपने घरों में बैठे अपना जो एक घर गृहस्थी वाला काम है वो कर रही हैं। लेकिन हो ये रहा है कि फाशिस्ट सोच, बल्कि अब तो फाशिस्ट भी नहीं, अब तो शैतानी सोच का गलबा है। और ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं जो ये समझते हैं कि शायद उन पे कभी ज़वाल नहीं आना, और वो अपने इख्तियारात और इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हैं, और वो अब हमारी ख़वातीन को भी मुआफ़ नहीं कर रहे। साहबज़ादा हामिद रज़ा का मैं देख रहा था, बहुत ही शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं और एक फैमिली बैकग्राउंड उनका इंतहाई दीनी घराना है। दीनी घराना ना भी हो, कम से कम तमाम पाकिस्तान के शहरी जो हैं, उनको आइन हमें ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि हमारी चादर चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमारी इज़्ज़त, जान, माल, आबरू उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि उसके बदले में ही हम रियासत के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, वो एक तरह का मुआहिदा होता है दो तरफ़ा, कि हम रियासत के ताबे रहेंगे और रियासत के को हम महसूलात देंगे और अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा देंगे, और उसके बदले में रियासत जो है और हुकूमत जो है वो हमें सिक्योरिटी फराहम करेगी, और उसमें आइन में हर चीज़ दर्ज है। लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि हुकूमत और रियासत और हुकूमती इदारे और रियासती इदारे, उन्होंने हर चीज़ को पसे पुश्त डाल दिया है, और ना वो आइन को मान रहे हैं, ना वो कानून को मान रहे हैं, ना वो अदालती फैसलों को मान रहे हैं, ना वो अदालतों को मान रहे हैं। खा वो सुप्रीम कोर्ट है, व खा हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मातहत अदालतें हैं, किसी की भी नहीं सुन रहे, और अपना एक ज़ाती एजेंडा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उस ज़ाती एजेंडे की तकमील में, ज़ाती मफादात की तकमील में जो भी रास्ते में आ रहा है उसको तह तह कर रहे हैं, और उसके साथ वो हशर कर रहे हैं उसका कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता 21वीं सदी में। क्योंकि हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब तो ऐसी ऐसी गुफ्तगू कर चुके हैं कि पाकिस्तान को इसराइल कह चुके हैं और बलूचिस्तान को मकबूजा कश्मीर कह चुके हैं, और मज़ीद पता नहीं क्या क्या वो अभी उन्होंने गुल खिलाने हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि मीडिया पर मुकम्मल तौर पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और कल हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया, और फवाद चौधरी साहब को पहले तो बताया नहीं क्या वो हैं किधर, लेकिन अदालत में पेश किया गया तो उनके मुंह पे कपड़ा चढ़ाया हुआ था और हथकड़ियां दोनों हाथों को लगी हुई थी। बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया, ऐसे लाया गया जैसे किसी बहुत ही मोस्ट वांटेड, किसी कोई गैर मुल्की दहशतगर्द को लाया जाता है। ये सब कुछ सारे मीडिया ने देखा और पूरी कौम ने देखा, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि खौफ व हरास फैलाया जाए, हरासमेंट, ऐसी हरास किया जाए लोगों को कि वो बाकी जो क्यू में लगे हुए हैं, जो लोग डामाडोल हैं, जो सियासी रहनुमा डामाडोल हैं, वो भी कहें कि जनाब नहीं, बस अब हम मजीद मज़ाहमत नहीं कर सकते। ये इसलिए ये सारा कुछ किया गया, और मीडिया में ये सारी चीज़ें रिपोर्ट भी हुई, लेकिन मकसद ये था कि फवाद चौधरी साहब की हालत ज़ार को देख के जो बाकी लोग हैं, जो मंजर आम पे नहीं आ रहे और जिनको कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दें, इमरान खान साहब के बयानबाजी करें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के आप हम जिसको कहते हैं उस पार्टी को ज्वाइन कर लें। ये इस वक्त की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन ये मामला जो हैं वो रुक नहीं रहे। फवाद चौधरी साहब को जिस तरीके से लाया गया, और उसके बाद उन्होंने अदालत में ये कहा, अदालत में जब उनके वकील ने कहा कि इनका मुकदमा खारिज कर दिया जाए, क्योंकि मुकदमा खारिज होने वाला ही है, और वो 50 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है। और अगर 50 लाख रुपए का इल्ज़ाम है, फ़र्ज़ करें अगर है, जो कि बिल्कुल गलत है, फ़र्ज़ करें अगर है, तो क्या उनके मुंह पे कपड़ा चढ़ा के लाया जाना था? क्या ऐसे मुल्ज़िमान को मुंह पे कपड़ा चढ़ा के, डबल हथकड़ी लगा के लाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं और साबिक वफाकी वजीर हैं, MNA रह चुके हैं, उनका एक प्रोफाइल है,
ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں آپ، ان کی سیاست سے کر سکتے ہیں، ان کے طرز تکلم کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ جس طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی کیا جا رہا ہے اس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے، اور اس پہ سارے کے سارے لوگ ہی اب یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو ایسے لایا گیا، کیا کلبھوشن کو ایسے لایا گیا تھا؟ کیا ابھی نندن کو ایسا سلوک کیا گیا تھا جیسا ان کے ساتھ کیا گیا، جیسا شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جیسا باقی لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور جیسا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے، باقی ہزاروں سیاسی کارکنان ہیں جیلوں میں، خواتین ہیں، ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اب عمر سرفراز چیمہ صاحب کی اہلیہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی حرکت کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد تو بذات خود جیل میں، عالیہ حمزہ خود جیل میں ہے، صنم خود جیل میں ہے، بہت ساری خواتین جیلوں میں بیچاری پڑی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ضمانتیں ہوتی ہیں، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ خدیجہ شاہ ہیں۔ تو دوسری جانب میاں اسلم اقبال صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، ان کی بیٹیوں کے جہیز تک کو لے گئے۔ حافظ عمار یاسر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ یہ ایک ہو رہا ہے غیر آئینی، غیر قانونی اور پرلے قسم کی، یعنی کہ ایسا ڈکٹیٹرشپ، بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسا نہیں ہوا جیسا اب ہو رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے عدالت میں جب ان کے وکیل نے کہا کہ جناب ان کا مقدمہ خارج کر دیں کیونکہ بنتا نہیں ہے، فواد چودھری صاحب نے کہا جی میرا مقدمہ بالکل خارج نہ کریں اور مجھے گرفتار ہی رہنے دیں، اس کی وجہ ہے کہ آپ مجھے اس مقدمے سے ڈسچارج کریں گے تو مجھے کوئی اور مقدمہ اور کسی اور مقدمے میں یہ گرفتار کر لیں گے اور اگلا مقدمہ تیار ہوگا، اس لیے یہ مسئلہ رہائی اور اس کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں گرفتار انہوں نے رکھنا ہے، اور گرفتار انہیں کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی پریس کانفرنس کریں اور آپ نہ صرف استحکام پاکستان پارٹی میں آئیں بلکہ استحکام پاکستان پارٹی میں آ کے ایکٹیولی رول ادا کریں اور عمران خان صاحب کے خلاف وہ گفتگو کریں، آپ فیاض چوہان صاحب سے بھی آگے نکل جائیں، آپ فردوس عاشق آوان صاحبہ سے بھی آگے نکل جائیں، ایسی گفتگو ہمیں چاہیے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اب رہنما جو سیاسی رہنما وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب جیلوں میں ہی رہنے دیں، تو ہمیں رہا نہ کریں۔ بہرحال ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو کس تھانے میں رکھا گیا اور کس حالت میں رکھا گیا۔ یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ دوسری جانب حمزہ شہباز یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بری الذمہ قرار پائیں گے، ان کے تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے اور پھر اگلا جو ہے ایک معاشی ایجنڈا آئے گا، اور اس معاشی ایجنڈے کے لیے ضروری ہے کہ 10 سال کا ایگریمنٹ کیا جائے، یعنی اس ایجنڈے کو وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرب نہ کیا جائے 10 سال تک، مطلب یہ ہے کہ ہمیں 10 سال تک اقتدار دیا جائے۔ یہ حمزہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلا اقتدار کم از کم ہمارا 10 سال کا ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی یہ سلسلہ چل نکلا ہے اور معاملہ آگے بڑھ رہے ہیں تو صورتحال ایک بار پھر ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، پہلے بھی نہیں تھی کنٹرول میں، اب پھر نکلتی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں آکسفورڈ لٹریچر فیسٹیول ہوا اور اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس نوعیت کے سوالات پوچھے گئے۔ اس میں مطیع اللہ جان صاحب کا وہاں پہ آپ نے سوال سن لیا، اور اس کے بعد وحید مراد کا سوال سن لیا، پھر کچھ اور سٹوڈنٹس تھے، کچھ اور لوگ بیٹھے تھے، ان کے سوالات سنے، تو لوگوں میں جو اویئرنیس ہے، جو شعور ہے وہ آ چکا ہے۔ اس لیے اب ریاست کے نام پہ یا ادارے کے پیچھے چھپ کر یا ادارے کا نام لے کر یا قومی سیکورٹی کے نام پہ تو اس طرح کی باتیں اب جو لوگ ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے اور اس کا اوپن چھوڑا جائے سب کو۔ دوسری جانب مانسہرہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ایک کارنر میٹنگ تھی، لیکن اس کارنر میٹنگ کو بھی الٹا دیا گیا اور بینر قبضے میں لے لیے گئے، کرسیاں قبضے میں لے لی گئیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی وہ کارنر میٹنگ نہیں ہونے دی گئی، اور اس لیے نہیں ہونے دی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب باقی سب کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان اور ان کی قیادت آئی، انہوں نے بھی اسلام آباد میں اپنا مخصوص جگہ پہ خطاب عام فرمایا، احتجاج ریکارڈ کروایا، فلسطین پہ ہونے والے ظلم و ستم سے آگاہ کیا اور چلے گئے۔ مولانا بھی کر چکے ہیں، مسلم نواز بھی کر چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جماعت اسلامی کر رہی ہے، تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کسی کو اجازت ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب۔ تو اب اس میں اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ اس کو رپورٹ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اصل مسئلہ اگلا جو ہے وہ کہتے ہیں اس کو آپ رپورٹ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ رپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن کے شکوک و شبہات پر بات کر رہے ہیں،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ تحریری حکم نامہ جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں 8 فروری کی 2024 کے الیکشن کا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب نے لکھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے کہ ریاست کے معاملات کیسے چلائے جا رہے ہیں. تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ 3 درخواستوں میں سے ایک میں صدر مملکت کو ایک مدعی کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ایکس پر کی گئی ایک پوسٹ کا بھی اسکرین شاٹ تھا. اب آگے جا کے جو عدالت نے کہا ہے آرٹیکل 19 اصل مسئلہ ہے کہ آرٹیکل 19 میڈیا کو آزادی دیتا ہے لیکن اس کو غلط معلومات پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا. کچھ لوگوں نے اس آزادی کو غلط معلومات اور جھوٹا بیانیہ پھیلانے کا لائسنس سمجھ لیا ہے. ایسا جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے تحریری فیصلے میں ریمارکس دیے کہ پیمرا کا قانون ایسے مواد کی نشریات سے روکتا ہے جو لوگوں کو آئین کے حکم کے خلاف جمہوری سیٹ اپ کی تنزلی پر اکسائے. جمہوریت پر اعتماد کی کمی سے عوام کی جمہوری عمل میں شمولیت کے ساتھ ووٹر ٹرن آؤٹ بھی کم ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ ان صحافیوں کو سراہتی ہے جو دیانتداری سے ہمیشہ ذمہ دارانہ انداز میں پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں. حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کا حوالہ دیا اور کہا کہ انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں. اور تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ یورپی پارلیمنٹ کی تحقیق کے مطابق غلط معلومات سے نہ صرف جمہوری اداروں پر عدم اعتماد ہوتا ہے بلکہ آزادانہ اور شفاف انتخابات پر بھی حرف آتا ہے اور ڈیجیٹل وائلنس اور جبر میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پہ پیمرا نے ایک حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی ذمہ داری آئینی ذمہ داری ہے آئینی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس مسئلے پہ از خود نوٹس لیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو رہا باقی سب جماعتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. سیاسی جماعتیں سب رولا ڈال رہی ہیں کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری خواہشات ہیں یہ ان کے اپنے عزائم ہیں. دوسری جانب لوگوں کو 8 فروری کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم 8 فروری کو اپنا ووٹ کاسٹ کر کے پچھلے سارے حساب کا چکتا کریں گے. جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوا اس کا حساب ہم لیں گے 8 فروری 2024 کو. اس وقت تک ہم خاموش رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.